میرے پاس روز رات کو ایک انجان نمبر سے فون آتا اور میرے فون اٹھاتے ہی وہ فون کاٹ دیتا۔ ایسا وہ دوبارہ کرتا اور پھر اس کا فوراً میسج آتا کہ بلاک مت کرنا، ساتھ پھر کال آنے لگتی۔ میں فون ملاتی تو نمبر بند ہو جاتا۔ رات کو پھر فون بجنے لگتا اور میں فوراً کمرے سے نکل جاتی۔ فون اٹھا کر اس سے پہلے کہ کچھ کہتی کوئی عجیب سی آواز میں کہتا، 4 دن بعد تمہارا شوہر مر جائے گا، اور پھر فون کاٹ دیتا۔ میں بری طرح چونک جاتی اور ڈر جاتی کہ بھلا کون ہو سکتا ہے جو میرے شوہر کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا اور میں فون رکھ دیتی، لیکن جب صبح ہوتی تو میں حیران ہو جاتی کہ وہ نمبر میری فون لسٹ سے غائب ہوتا۔ ایسا پچھلے 2 دن سے ہو رہا تھا کہ روز رات کو مجھے بار بار کال آتی اور میرے شوہر اٹھ کر مجھے ڈانٹتے اور پوچھتے کہ کس کا فون ہے۔ میں ڈر کر انہیں کوئی جواب نہ دے پاتی اور یہ کہہ دیتی کہ میری بہن مریم کا فون ہے، کیونکہ اگر میں اتنی رات کو انہیں یہ کہتی کہ کوئی انجان نمبر ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مر جائیں گے تو وہ مجھ پر ہی غصہ کرتے۔ میرے شوہر ویسے بھی بہت سخت مزاج تھے، بات بات پر مجھے جھڑکتے تھے اور مجھے سب کے سامنے ذلیل بھی کرتے تھے۔ اگر میں غلطی نہ بھی کرتی اور میری غلطی نہ بھی ہوتی تو وہ مجھے ہی دھتکارتے اور کہتے کہ میں منحوس ہوں۔ میرا دل بہت دکھتا اور میں تنہائی میں بیٹھ کر روتی، لیکن پھر بھی میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں انہیں کال کے بارے میں بتا کر ایک نیا فساد اپنے سر نہیں لے سکتی تھی، چونکہ میرے شوہر یہ باتیں مجھ پر ہی ڈال دیتے اور مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے۔ اگلے دن جب اس نمبر سے فون آنے لگا تو میں نے وہ نمبر بلاک کر دیا اور مطمئن ہو گئی۔ رات کو میرے شوہر آئے اور ساتھ کھانا کھانے لگے، تب میرے شوہر مجھے وقتاً فوقتاً گھورنے لگے۔ مجھے ان کے گھورنے سے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ میرا دل بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں انہیں کسی بات پر غلط فہمی یا شک نہ ہو گیا ہو۔ ان کے مستقل گھورنے سے گھبراتے گھبراتے میں نے پوچھا، مدثر، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا سالن اچھا نہیں بنا؟ میں دل سے دعا گو تھی کہ میرے شوہر اس رات میں آنے والی فون کے متعلق نہ پوچھیں، ورنہ میں جو بھی دلیل یا وضاحت دیتی وہ اپنے شک کا سر بلند رکھتے اور میری ساری وضاحتوں کو خاک کر دیتے۔ لیکن شاید وہ دعا کی قبولیت کا وقت نہ تھا، اس لیے میرے پوچھنے پر میرے شوہر غصے سے بولے، زیادہ ہوشیار مت بنو، تمہاری ساری حرکتیں میں دیکھتا ہوں۔ میں خاموش ہوں، لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اندر تک کانپ گئی اور ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میرے پوچھنے پر وہ غصے سے بولے، روز رات تم فون پر کس سے بات کرتی ہو؟ مریم سے۔ میں مریم سے پوچھ چکا ہوں، وہ تم سے بات نہیں کرتی۔ ان کا یہ پوچھنا تھا کہ میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ مریم سے پوچھ لیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ پہلے سوچا ساری بات بتا دوں، پر اگر میں انہیں ان کے مرنے والی بات ہی بتاتی تو وہ مزید بھڑک جاتے اور کبھی یقین نہ کرتے، اس لیے میں نے وہ بتانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اگر میں رانگ نمبر کا بولتی تو وہ مجھ سے یہ پوچھتے کہ جب تمہیں پتا تھا کہ وہ انجان نمبر ہے تو میں نے اس پر بات کیوں کی؟ میں انہی سب سوچوں میں تھی جب میرے شوہر نے زور سے پلیٹ پٹکی اور میں ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تو میرے شوہر طنزیہ مسکرائے اور غصے سے میرا جبڑا دبوچتے ہوئے پوچھا، اپنے محبوب سے بات کرتی تھی نا؟ اسی سے بات کر رہی تھی نا؟ ان کا پوچھنا تھا کہ میں ان کے جملے پر تڑپ کر رہ گئی اور انہیں خود سے دور دھکیلا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، کیا آپ کو میرے ساتھ رہتے اندازہ نہیں ہوا؟ میں روتے ہوئے بولی تو وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگے، پھر غصے سے بولے، رات کس سے فون پر بات کر رہی تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ ایک نمبر مجھے پریشان کر رہا تھا، آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ آپ مجھ پر ہی غصہ کرتے۔ میں نے کہا، میرے شوہر نے مجھ سے نمبر مانگا۔ میں فون سے نمبر نکالنے لگی پر کال اور میسج لسٹ میں اس کا نمبر لاگ سے ڈیلیٹ تھا۔ میں بلیک لسٹ میں گئی تاکہ اس میں سے نمبر نکال لوں، پر یہ دیکھتے مجھے حقیقتاً جھٹکا لگا کہ میرے فون کی بلیک لسٹ بھی خالی تھی۔ میرے چہرے کا رنگ بدل گیا تو میرے شوہر نے مجھے متوجہ کیا اور بولے، کیا ہوا؟ نمبر نہیں ملا؟ میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم واقعی مریم سے بات کر رہی تھی کہ نہیں، اسی لیے میں نے چیک کیا تھا، لیکن آپ محترمہ تو پہلے سے ہی ڈیلیٹ کر چکی تھیں۔ وہ مجھ پر طنز کرتے ہوئے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں ان کی نظروں کا مفہوم بخوبی سمجھ رہی تھی۔ وہ کھانا کھا کر اٹھ کر چلے گئے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ باور کرا گئے کہ وہ میرے فون پر آنے والی ہر کال اور میسیجز پر نظر رکھتے ہیں اور میرے علم میں لائے بغیر میرا فون بھی چیک کرتے ہیں۔ میں خود دسترخوان اٹھا کر اور باقی کام سمیٹ کر کمرے میں آئی تو میرا شوہر آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ میں بھی اپنی جگہ پر لیٹ گئی جب اچانک میرا فون بجا اور میں چونک گئی۔ اسے پہلے کہ میں فون ہاتھ میں پکڑتی میرے شوہر نے ویسے ہی لیٹے لیٹے بولا، منع کرو اپنے محبوب کو کہ رات کے ٹائم فون نہ کیا کرے۔
ان کا تنزیہ بولا گیا جملہ میرے دل کو کئی حصوں میں تقسیم کر گیا۔ دل میں درد کی لہر اٹھی کہ کیا سال بھر میرے ساتھ گزارنے کے باوجود میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں رکھتا۔ اگلے دن پھر وہی ہوا۔ کال لسٹ سے اس کا نمبر پھر ڈیلیٹ تھا، میسیجز بھی ڈیلیٹ تھے اور بلیک لسٹ سے بھی نمبر غائب تھا۔ اب میں واقعی بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اگلے دن میری بہن مریم گھر آئی تو میں اس کے گلے لگ کر رو دی۔ ایک واحد وہی میری دوست اور سکھ دکھ کی ساتھی تھی۔ میں نے سب کچھ مریم کو بتایا اور اس سے پوچھا کہ کیا کروں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نمبر بلاک مت کرو اور اس کی باتوں کو نظر انداز کرو۔ اکثر لوگ ایسے گندے مذاق کرتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ نمبر ڈیلیٹ کون کرتا ہے جب مریم نے مجھے کہا کہ ان کے پاس بڑے بڑے سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور وہ موبائل ہیک کر سکتے ہیں۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے مریم کو بتایا تو وہ بولی ڈرو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں رات اپنا فون سائلنٹ کر کے سوتی تو رات میسج آتے کہ تمہارا شوہر مر جائے گا اور میں نظر انداز کر دیتی، جبکہ میرا شوہر مجھے ہر وقت تنقیدی نظروں سے دیکھتے رہتے۔ میں اس انجان نمبر کی وجہ سے اور اس کی فون کال اور میسیجز کو یکسر انداز کر رہی تھی۔ جب چوتھے دن میرے پاس یہ میسج آیا کہ میرے شوہر نے پڑھ لیا اور غصے سے میرا نام پکارتے چلانے لگے، میں ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تو میرے شوہر غصے سے چلائے اور پوچھنے لگے، یہ کون ہے جس کے ساتھ تم مل کر مجھے مارنا چاہتی ہو؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو کیوں ماروں گی؟ میرے شوہر نے غصے سے چلاتے ہوئے فون زمین پر دے مارا اور بولے، پھر یہ میسیجز کون کر کے تمہیں یقین دلا رہا ہے کہ تمہارا شوہر 4 دن بعد مر جائے گا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ یہ کون ہے؟ وہ بولے تو میں روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی اور بولی ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا اور بولے، بے حیا عورت، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم ایک بدکردار لڑکی ہو۔ اپنے محلے کے لڑکوں سے تمہارے سارے افیئر کے قصے سن چکا ہوں اور شادی کے بعد بھی تمہارے تعلقات ہیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں رونے لگی۔ شادی کے دوسرے ہفتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر ایک شکی طبیعت کا انسان ہے اور مجھے اپنی اس بدقسمتی پر رونا آتا تھا کہ میں ساری زندگی اپنے کردار کی وضاحتیں دیتی گزار دوں گی۔ میں بہت روئی، قسمیں کھا کھا کر اپنے شوہر کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں پاک باز ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ نمبر کس کا ہے اور کون میسج کرتا ہے، لیکن اگلے لمحے ہی اپنے شوہر کی بات سنتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا خون جیسے برف ہو گیا جب میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تمہیں تمہارے محبوب کے پاس جانے کے لیے اور مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھی تمہاری جیسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ بولے تو میں ایک لمحے ان کے پاؤں میں گر گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے رونے لگی، ساتھ ساتھ انہیں یہ یقین بھی دلاتی جا رہی تھی کہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بے قصور ہوں۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور لمحے میں مجھے ٹکڑوں میں توڑتے 3 طلاقیں دے دیں اور گھر سے نکل گئے، جبکہ میں زمین پر بڑی پتھر کی ہو گئی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر اس بات پر مجھے طلاق دے دے گا جس میں میرا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک پتھر بنی فرش پر لیٹی رہی، پھر اچانک چیخ چیخ کر اپنی بدقسمتی پر رونے لگی۔ مجھے طلاق ہو گئی تھی، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت روئی اور روتے روتے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ مجھے مریم کو فون کر کے بلانے کا یاد آیا، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری سانس رک جائے گی اور میں مر جاؤں گی۔ میں کیسے سب کو بتاتی کہ شادی کے سال بعد ہی مجھے طلاق ہو گئی ہے؟ جب فون کرنے کے لیے فون تلاش کیا تو یاد آیا کہ فون تو میرا ظالم صاحب کا شوہر توڑ چکا ہے۔ مجھے ایک بار پھر اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ میں وہیں فرش پر لیٹی لیٹی سو گئی تھی جب اچانک دروازہ دھڑ دھڑایا۔ میں خوف سے سہم کر اٹھی، اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ محلے کا ایک آدمی پریشان کھڑا تھا۔ میرے دروازہ کھولتے ہی وہ ہڑبڑا کر بولا، اور جو وہ بولا اسے سنتے ہی مجھے لگا پورا آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا ہے، کیونکہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بائک تیز چلانے کی وجہ سے آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسی لمحے دم توڑ گئے تھے۔ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، میں کیا کہتی اور کس بات کا غم مناتی؟ میں اپنی طلاق پر روتی یا اس انسان کی موت پر جو کچھ گھنٹے پہلے مجھ سے سارے رشتے توڑ چکا تھا؟ گھر میں کہرام مچا تو لوگ آ کر مجھ سے افسوس کر کے جاتے اور میں پتھر بنی بیٹھی رہی۔ بیوہ بھی میں اس شخص کی تھی جو میرا شوہر ہی نہیں تھا۔ مریم بھی بہت زیادہ اداس تھی، جبکہ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی کیونکہ میں بے آسرا اور بے سہارا ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا میرا شوہر کو مارنے میں اس شخص کا ہاتھ ہے جو مجھے روز رات کو میسج اور کال کرتا تھا۔ اس نمبر پر میں نے بہت کال ملائی پر وہ نمبر بند تھا۔ میں بہت اذیت میں تھی، مجھے اس گھر سے خوف آ رہا تھا جہاں میں اکیلی رہ رہی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا، اب یقیناً وہ مجھے بھی مار دیتا۔ اس گھر میں میرا دم گھٹنے لگا، مجھے لگا اگر میں یہاں سے نہ بھاگی تو مر جاؤں گی۔
اگر میں جاتی بھی تو کہاں؟ میرا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر اچانک مجھے مریم کا خیال آیا۔ میں نے برقع پہن کر خود کو چادر میں چھپا لیا اور اپنا سامان پیک کرتے فیصلہ کیا کہ میں اپنی عدت مریم کے گھر پوری کروں گی۔ جب میں مریم کے گھر پہنچی تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں اپنا سامان لیے گھر میں داخل ہوئی۔ میں مریم کو بلانے اندر گئی تو قدم دروازے پر ہی ٹھہر گئے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جو میں سن رہی تھی۔ اس پر یقین نہ کر سکی کیونکہ اندر میرا نام نوشین ہے۔ میرے ابو کا نام ارشد اور اماں کا بشرا تھا۔ میرے امی ابو بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور میں گھر میں اکیلی ہو گئی۔ میں اس وقت صرف 15 سال کی تھی اور 7ویں جماعت میں تھی۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر اپنے ساتھ لے آئیں اور میری ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے، اس کے مقابلے میری خالہ مالی لحاظ سے ہم سے بہتر تھی۔ میں نے خالہ کے گھر اپنی تعلیم جاری رکھی۔ میری خالہ کی بھی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ شروع میں میری خالہ میرا خیال ماں کی طرح رکھتی، پر ان کا رویہ میرے ساتھ پھر تبدیل ہونے لگا اور وہ مجھ پر بات پر غصہ کرتی اور بھڑک جاتی۔ اگر میں کچھ کہتی یا کوئی فرمائش کرتی تو مجھے بری طرح جھڑک دیتی۔ اگر کبھی انہیں مجھ پر غصہ آتا تو مجھے باتھ روم میں بھی بند کر دیتی، اور اگر کبھی مریم انہیں ایسا کرنے سے روکتی تو اسے بھی مارتی۔ کھانا مجھے سب سے الگ دیتی اور پہننے کو بھی پرانے کپڑے دیتی، جبکہ مریم کے لیے وہ اچھی سے اچھی چیزیں لاتی۔ میں 9ویں جماعت میں گئی تھی کہ میری خالہ نے میرے اسکول چھڑوا دیا اور مجھے گھر کے کاموں پر لگا دیا۔ وہ مجھ سے پورے گھر کا کام کرواتی، کھانا بھی مجھ سے ہی پکواتی۔ میں روتی تو مجھے ڈانٹ دیتی۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی کہ وہ مجھے منحوس کہتی تھی۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ میرا قدم پڑنے سے ہر کام بگڑ جاتا ہے، کیونکہ جب میرے امی ابو کی شادی ہوئی تو میرے ابو کا اپنا چلتا پھلتا پھولتا کاروبار تھا۔ میرے ابو تجارت کرتے تھے، ان کا خاندانی کپڑوں کا کاروبار تھا اور پیسوں کی بھی ریل پیل تھی۔ لیکن جب میری امی حاملہ ہوئی تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ سب نے کہا کہ میری ماں کی امید سے ہونے کی خوشخبری منحوس ثابت ہوئی ہے، پر میرے ماں باپ اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن پھر جب میں پیدا ہوئی تو اماں ابا سب ہاسپٹل میں تھے اور پیچھے سے ابا کے کپڑوں کے گودام میں جہاں لاکھوں کا کپڑا پڑا تھا اس میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ ایک بار سب نے پھر کہا کہ میری پیدائش منحوس ہے۔ میرے ابو کو اتنا بڑا نقصان ہوا کہ کچھ بھی نہ بچا اور قرض مزید ابا کے سر پر چڑھ گیا۔ ابو مزدوری کرنے لگے۔ میں جب بڑی ہوئی تو میری 5ویں سالگرہ کے دن ابو کو پریشانی سے دل کا دورہ پڑا اور ابا کے علاج کے لیے ڈاکٹر نے بہت پیسے مانگے کیونکہ ابا کے دل کا بائی پاس کرنا تھا۔ اماں نے گھر بیچ دیا، جو پیسے بچے اس سے ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر لے لیا اور کچھ رقم بچا کر اس سے چھوٹی سی دکان کھول لی، لیکن وہ دکان بھی نہ چل سکی۔ میں جب سے پیدا ہوئی میرے ماں باپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوا، اور جب میں 15 سال کی ہوئی تو میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے لیے وہ دن میری زندگی کا سب سے بدقسمت دن تھا، چونکہ میرے سر سے سب کچھ چھن گیا تھا۔ مجھے کوئی بھی اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ میں منحوس ہوں۔ پھر میری خالہ نے مجھے اپنے پاس جگہ دی۔ شروعات میں وہ بہت اچھی رہیں، لیکن میرے چاچا جن کا چھوٹا سا اسٹور تھا اس میں رات کو چوری ہو گئی اور ڈاکو ان کی ساری رقم لوٹ کر لے گئے۔ میرے خالہ کو یہ لگا کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میری نحوست سے ہوا ہے، اور پھر میرے ساتھ اپنا رویہ بہت برا کر لیا۔ میں جب بڑی ہوئی تو کوئی بھی رشتہ آتا تو پہلے میری خالہ مجھے دکھاتی، پھر وہ چاہے بہت اچھا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے انہیں یہ نہیں میری فکر تھی، اس لیے کہ وہ میری منحوسیت کو گھر سے نکالنا چاہتی تھیں، جبکہ اب مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ میں منحوس ہوں۔ لیکن میری صرف ایک دوست جو رشتے میں میری کزن تھی، لیکن میرے لیے بہن سے بڑھ کر تھی، جو مجھے منحوس نہیں سمجھتی تھی۔ ایک دن ایک لڑکے کا رشتہ آیا۔ وہ لڑکا نوکری والا تھا، بہت خوب رو تھا۔ میری خالہ نے مجھے ان کے سامنے بٹھایا، جبکہ وہ رشتہ مریم کو اپنے لیے بہت پسند آیا تھا۔ اس نے خالہ سے کہا، پر خالہ نہ مانی اور پھر وہ لڑکے والے مجھے پسند کر گئے۔ میری خالہ نے بہت جلد میری شادی کر دی۔ شادی بالکل سادگی سے ہوئی، لیکن میں سمجھی تھی کہ ہم خوش رہیں گے، میری زندگی میں اب خوشیاں آ گئی ہیں، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شادی کو 1 ماہ بھی نہ ہوا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر بہت شکی ہے، مجھے بد کردار، ناپاک اور منحوس کہتا۔ میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ جب وہ بہت زیادہ شک کرتا تو مجھے مارتا۔ اگر مریم مجھ سے میری خیر و عافیت پوچھتی تو میں مسکرا کر کہتی کہ میں بہت خوش ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد مریم کی بھی شادی ہو گئی، اسی کے پھپھو کے بیٹے سے، جس سے میری بھی اچھی دوستی تھی۔ لیکن پھر اچانک یہ سب ہو گیا، وہ انجان نمبر اور پھر میرے شوہر کا انتقال۔ لیکن آج جو میں نے سنا اس کے بعد میں اندر سے بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ میں وہیں سے پلٹ کر واپس آ گئی۔ باہر وہ رکشے والا موجود تھا۔ میں اس میں بیٹھنے لگی جب مریم نے مجھے دیکھ لیا اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، لیکن میں وہاں سے نکل گئی۔ میں گھر آ کر بہت روئی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر
گزری تو گھر کا دروازہ بجا۔ میں جانتی تھی کہ باہر مریم ہے۔ میں نے پہلے سوچا کہ باہر سے بھگا دوں، پھر سوچا کہ نہیں، میں اس سے اپنی بربادی کا سوال کروں گی اور پوچھوں گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو مریم میرے سامنے روتی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور پوچھا، ایسا تم نے کیوں کیا؟ اس نے جو بتایا وہ سنتے مجھے ایک بار پھر اپنی ذات منحوس ہی لگی۔ میں جب مریم کے گھر گئی تو میں نے اندر سے آوازیں سنی تھیں۔ جو مجھے رات کو روز فون کرتا تھا اور ڈرانے کے لیے میسج کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں مریم کا شوہر تھا، میرا اپنا بہنوئی تھا، جس نے میرے اور میرے شوہر کے درمیان اس قدر غلط فہمی پیدا کر دی کہ انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میرا بہنوئی میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے، پر کیوں؟ اور پھر 4 دن کے بعد ہی اس کے کہنے کے مطابق میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کیا وہ میرے شوہر کا قاتل تھا؟ یہ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ میرا شوہر مرا نہیں بلکہ اسے تو مارا گیا تھا اور مارنے والا میرا بہنوئی تھا۔ اصل جھٹکا مجھے تب لگا جب مجھے معلوم ہوا کہ مریم اس سب میں برابر کی شریک تھی۔ لیکن مریم نے ایسا کیوں کیا؟ میں باہر کھڑی تھی اور اندر کمرے سے مریم کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے رو رہی تھی کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ قبول کر رہی تھی کہ جو انہوں نے کیا وہ غلط تھا اور کہہ رہی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آئی۔ میرے یقین کی دھجیاں اڑی تھیں، لیکن ان کی ایسی کیا دشمنی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے شوہر کو ہی؟ یہ سوچ سوچ کر میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے مریم کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے پوچھا کہ تم لوگوں نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے؟ مریم نے مجھے بتایا کہ وہ سب ایک مذاق تھا۔ اس کے شوہر نے نئی سم لی تھی تو ہم نے سوچا تمہیں پریشان کریں اور تمہارے شوہر کو بھی، جبکہ میں نے تو مذاق کرنے سے منع بھی کیا تھا پر میرے شوہر نہیں مانے اور تفریحاً وہ میسیجز تمہیں کیے تاکہ تم اور تمہارا شوہر ڈر جائیں، لیکن ہمیں سچ میں نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی تو میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرا شوہر بھی میری منحوسیت کی وجہ سے مرا ہے۔ جب مریم مجھے حوصلہ دینے لگی تب میں نے مریم کو اپنی طلاق کے متعلق بتایا اور پھر سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ اپنی شادی شدہ زندگی کی حقیقت سنتے مریم نے تڑپ کر مجھے سینے سے لگا لیا اور بولی، پریشان مت ہو۔ اس نے مجھ سے شکوہ کیا کہ میں یہ سب اس سے کیوں چھپاتی رہی، اسے کیوں اپنا درد اور اپنی تکلیف نہیں بتائی، کیوں یہ سب سہتی رہی۔ جب مریم مجھے اپنے گھر لے جانے لگی تو میری خالہ نے اسے سختی سے منع کر دیا اور بولی، خبردار اس منحوس ذات کو اپنے گھر نہ داخل کرنا ورنہ تمہارا گھر اجڑ جائے گا۔ لیکن مریم اب میری خالہ کے تابع نہیں تھی اور اس کا شوہر بھی ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ خالہ کے منع کرنے کے باوجود مریم مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئی اور میری عدت مریم کے گھر پوری ہونے لگی۔ مریم 8 مہینے سے پریشان تھی کیونکہ اس کو اولاد ہونے کی نوید نہیں مل رہی تھی اور مجھے رہتے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے جب اسے حاملہ ہونے کی خوشخبری ملی۔ اس خوشی کے موقع پر میری خالہ نے مریم سے کہا کہ اسے اپنے گھر سے نکال دے ورنہ اس کی نحوست سے یہ خوشخبری چھن جائے گی، لیکن اسے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ نہیں امی، یہ منحوس نہیں ہے اور یہ خوشخبری اس کے اچھے قدم گھر میں پڑنے کی وجہ سے ملی ہے۔ مریم کی بات پر میری خالہ خاموش ہو گئی۔ 1 مہینہ گزرا تو میرا بہنوئی جو اچھی نوکری کی تلاش میں تھا اسے بہت اچھی نوکری مل گئی۔ دن گزرتے گئے اور میرے رہتے مریم کے گھر کے حالات اچھے سے اچھے ہوتے چلے گئے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، یہ مریم کا ہی نصیب تھا، لیکن مریم نے ہر جگہ یہ مشہور کر دیا کہ میرے قدم ان کے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں۔ نوبات کے بعد میری عدت بھی پوری ہو چکی تھی اور میں مریم کے ساتھ ہسپتال میں رکی تھی۔ آج اس کی ڈیلیوری تھی اور اس نے بہت خوبصورت 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ گھر میں ہر طرف خوشیاں بکھر گئیں۔ جب خاندان سے ہی میرا ایک رشتہ آیا، میری خالہ سمیت سب اپنے سابقہ رویے پر میرے سامنے شرمندہ تھے۔ اچانک خوف خدا آ گیا تھا کہ انہوں نے ایک یتیم اور مسکین بچی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ میں نے ان سب کو دل سے معاف کر دیا، لیکن اپنا تلخ ماضی مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ میری شادی بھی خاندان کے ہی ایک لڑکے سے ہو گئی۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ مریم ایک بار پھر حاملہ ہے اور میرا حال میں ہی ایک بیٹا ہوا ہے۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے، سب سے بڑھ کر مجھ پر یقین کرتا ہے۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش ہوں۔